کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی میرے بھائی، اللہ کے نیک لوگوں کی نظر اقتدار پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک لوگوں کی نظر اختیار پر نہیں جاتی، اللہ کے جو نیک ہوتے ہیں مرد کلندر ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ موت کے وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، کہیں موت کے وقت فرشتوں کے سامنے ہم ذلیل و خوار ہو کر تو نہیں مریں گے۔ خدا را اس ضلالت سے بچنا، موت کے وقت کی ضلالت سے بچنا۔ آج 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ میرے رب کو دے، رب کے نام کر دو میرے بھائیوں۔ تمہاری پریشانیوں کا حل سجدے میں، تمہاری مصیبتوں سے چھٹکارا سجدے میں، تمہاری بیماریوں کا علاج سجدے میں، تمہاری تمام پریشانیوں کا حل کل بھی سجدے میں تھا، آج بھی سجدے میں اور ہمیشہ کے لیے سجدے میں رہے گا۔ تو پھر سجدہ کبھی نہ چھوڑنا، یہ قیمتی سر اللہ کے حضور جھکاتے رہنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کے وقت کی 3 سزاؤں میں سے دوسری سزا ارشاد فرمائی۔ دوسری سزا ارشاد فرماتے ہوئے اللہ کے رسول نے آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ بے نمازی پر اتنی بھوک مسلط کرے گا، موت کے وقت اتنی بھوک مسلط کرے گا کہ اگر وہ دنیا جہان کی تمام چیزیں کھا جائے، تمام نعمتیں کھا جائے، پھر بھی اس کی بھوک نہیں مٹے گی۔ 3 سزاؤں میں سے تیسری سزا اللہ کے رسول نے یوں بیان فرمایا بے نمازی کو موت کے وقت اس قدر پیاس لگے گی، اس طرح کی پیاس لگے گی، وہ پانی پانی کرتا رہے گا۔ فرمایا لوگ اس کی یہ آواز سن نہیں سکیں گے، لوگوں کے کانوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ موت کے وقت مرنے والے کی آواز سن سکیں۔ فرمایا اگر 7 سمندر کا پانی بھی مرنے والے کو پلا دیا جائے، بے نمازی انسان کو اگر 7 سمندر کا پانی بھی پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ کہاں 7 سمندر کا پانی اور کہاں موت کے وقت ہم قطرہ قطرہ مرنے والے کے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آج کوئی بھی انسان ذلیل ہو کر نہیں مرنا چاہتا، آج کوئی بھی انسان بھوکا ہو کر نہیں مرنا چاہتا، پیاسا ہو کر نہیں مرنا چاہتا، کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ میری عمر میں سے برکت اٹھا لی جائے۔ آج کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد کی عمر سے برکت اٹھا لی جائے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں، تمہاری اولاد کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے تو خدا را اپنی اولاد کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی دعوت دو، تربیت دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قبر جس کے اندر بھی مٹی، جس کی دائیں مٹی بائیں مٹی نیچے مٹی مٹی ہی مٹی ہے میرے بھائی۔ قبر کے اندر ذات نہیں چلے گی، قبر کے اندر خاندان نہیں چلے گا، قبر کے اندر تمہاری صنعت نہیں چلے گی، کوئی ڈگریاں نہیں چلے گی، قبر کے اندر پیسہ نہیں چلے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا، وہاں رشوت بھی نہیں چلے گی، وہاں تو چاروں طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہوگی کہ تو اللہ کے لیے کیا کچھ لے کر آیا ہے، اور میاں تو اللہ کو راضی کر کے آیا ہے یا نہیں آیا، اور کہیں ناراض کر کے تو نہیں آیا۔ اگر تو راضی کر کے آیا ہے تو تجھے بہت بہت مبارک ہو کہ تو دنیا میں بھی کامیاب تھا، قبر کے اندر بھی کامیاب اور اگلی منزل میں بھی کامیاب، کیونکہ جو قبر ہوتی ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہوتی ہے۔ اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ اور بھائی کہیں تو اللہ کی ناراضگی لے کر تو نہیں آیا، اللہ کو خفا کر کے تو نہیں آیا، اللہ کو راضی کر کے آیا ہے تو تجھے بہت بہت مبارک۔ اللہ کے رسول نے قبر کے اندر کی 3 سزاؤں میں سے پہلی سزا بیان فرمائی۔ رسول کریم نے فرمایا بے نمازی انسان کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کے ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں میں پیوست ہو جائیں، پھر وہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا اللہ مجھے ایک بار پھر سے وقت دے، مجھے ایک بار پھر سے تھوڑی سی زندگی دے دے، پھر سے تھوڑا سا وقت دے دے، مجھے دنیا میں بھیج دے، اب کی بار میں ساری زندگی توبہ کرتا رہوں گا، استغفار پڑھتا رہوں گا۔ جوانوں آج ہمارے پاس وقت ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے جو اس وقت قبروں کے اندر پڑے ہیں۔ ہماری آنکھیں کھلی ہیں۔ ایک اللہ والا تھا، اس نے کسی جنازے میں شرکت کی، جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین کرنے کے بعد گرد نواح نوجوان کھڑے تھے، اللہ والے نے تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ والے نے کہا نوجوانوں ایک بات تو بتاؤ، اے مرنے والوں کے عزیز و اقارب، مرنے والوں کے دوستوں رشتہ داروں، اگر یہ مرنے والا شخص جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے، دفن کیا ہے، تدفین کی ہے، اگر یہ دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے تو بتاؤ اب کی بار یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ یہ قرآن پڑھنا پسند کریں گے۔ اب اگر یہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے، لوٹ کر آ بھی جائے،
اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا، توبہ کرنا پسند کرے گا، اللہ کو راضی کرنا پسند کرے گا۔ بھائی یہ سنتے ہی بابا جی کی چیخ نکل گئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے مرنے والا تو یہ کام نہ کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ مرنے والا تو توبہ نہ کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ مرنے والا تو اپنا قیمتی سر، قیمتی پیشانی اللہ کے حضور نہ جھکا سکا، تم ضرور جھکا لینا۔ مرنے والے کے پاس وقت نہیں تھا مسجد کے اندر جا کر 2 آنسو بہا کر اللہ کو راضی کرنے کا، تمہارے پاس وقت ہے، تمہاری آنکھیں کھلی ہیں۔ تو فرمایا قبر بے نمازی کو اس طرح دبائے گی کہ اس کے ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں میں پیوست ہو جائے۔ قبر کے اندر کی 3 سزاؤں میں سے دوسری سزا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا رسول کریم نے، میرے کریم نبی نے فرمایا بے نمازی انسان پر ایک ایسا سانپ مسلط کیا جائے گا جس کے بال نہیں ہوں گے، وہ گنجا سانپ ہوگا، اس کے منہ سے آگ کے شعلے ہوں گے، اس کے دانت لوہے کے ہوں گے، اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، اور وہ گنجا سانپ بے نمازی کو جب ڈنگ مارے گا، اللہ کے حضور نہ جھکنے والے کو، مسجدوں کو آباد نہ کرنے والوں کو، قرآن نہ پڑھنے والوں کو جب وہ سانپ ڈنگ مارے گا تو بے نمازی 70 گز زمین میں دھنس جائے گا، 70 گز زمین میں دھنس جائے گا، اور یہ ایک بار ڈنگ نہیں مارے گا۔ اگر بے نمازی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی تو یہ فجر سے لے کر ظہر تک اسے ڈنگ مارتا رہے گا۔ اگر بے نمازی نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی تو یہ ظہر سے لے کر عصر تک اسے ڈنگ مارتا رہے گا۔ یہ گنجا سانپ اسے تکلیف دیتا رہے گا، اسے درد دیتا رہے گا، اسے بے سکون ہی رکھے گا۔ اگر اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی تو یہ گنجا سانپ جس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، یہ اسے عصر سے لے کر مغرب تک ڈنگ مارتا رہے گا، اور یہ ہر ایک ڈنگ پر 70 گز زمین میں دھنس جائے گا۔ فرمایا اگر اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی تو یہ فجر تک اسے ڈنگ مارتا رہے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، تب تک جب تک قیامت قائم نہیں ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قبر کے اندر کی تیسری سزا بے نمازی کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا، اس کا بستر بھی آگ کا ہوگا، اس کی رضائی آگ کی، چاروں طرف دیواریں بھی آگ کی ہوگی۔ اس آگ سے بچو جو تمہاری قبر کو جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا بنا دینے والی ہے۔ آج گرمی آ جائے تو ننگے پاؤں ہم سے چلا نہیں جاتا، ننگے پاؤں ہم سڑک پر نہیں چل سکتے، اور جب 2 گز کی کوٹھڑی آگ سے بھر دی جائے گی، اور وہ آگ دنیا کی بھی نہیں ہوگی، شاید دنیا کی آگ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکتی، لیکن وہ آگ تو جہنم کی آگ ہوگی۔ کبھی سوچا ہے اس آگ کے اندر ہمارا کیا بنے گا؟ کون سنے گا ہماری چیخ و پکار؟ کون سنے گا ہمارا رونا؟ کون سنے گا ہماری فریادیں؟ کیونکہ اس وقت تو سننے کا جو دروازہ ہوگا وہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ ایک اللہ والا تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، کسی نے پوچھا بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ بھوک لگی ہے، کسی نے کھانا نہیں دیا، پیاس لگی ہے، کسی نے پانی نہیں دیا۔ کہا یہ میرے معاملات نہیں ہے، میرا مسئلہ ہو گیا۔ کہا میں بندوں کی رب سے صلح کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ والے نے کہا، درویش نے کہا میں بندوں کی رب سے صلح کرانا چاہتا ہوں۔ کہا پھر کیا بنا؟ کہا اللہ تو ان سے صلح کرنا چاہتا ہے، مگر یہ بدبخت لوگ اللہ سے صلح نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے ان کو لے آ میری چوکھٹ پر، لے آ میری چوکھٹ پر، ان کو بول ایک بار میرے دروازے پر آ کر تو دیکھیں، اپنا آنسو آنکھوں سے نکال کر تو دیکھیں، آنسو بہا کر تو دیکھیں، جھولی پھیلا کر تو دیکھیں، بخشش کی حد نہ کر تو مجھے رب العالمین بھی نہ کہے۔ اللہ ان سے صلح کرنا چاہتا ہے، مگر اللہ کے بندے اللہ سے صلح نہیں کرنا چاہتے۔ دوسرے دن یہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، یہی بزرگ قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے دیکھا، پوچھا بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، کبھی کبھی تو بازاروں میں روتا ہے، آج تو قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے، آج کی کیا کہانی بنی؟ کہا بھائی آج بھی میرے وہی کل والے ہی معاملات ہیں۔ کہا آج میرے دل نے چاہا، میرے جی نے چاہا کہ میں قبرستان والوں کی رب سے صلح کروں، ہائے ہائے قبرستان والوں کی رب سے صلح کرا دوں۔ بابا پھر کیا بنا؟ کہا قبرستان کے اندر پڑے مردے تو زار و قطار رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اللہ تو ہم سے صلح کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن وہ آواز دیتا ہے نہیں 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 نہیں، اب تمہاری بخشش کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تمہاری مغفرت کا دروازہ، تمہاری فریادوں کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اب میں تمہاری فریادیں نہیں سنوں، اب تمہارا رونا دھونا، تمہاری چیخ پکار کسی کام کی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر کی 3 سزائیں سنانے کے بعد روز قیامت کی 3 سزاؤں کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی انسان جب میدان محشر میں اٹھے گا،
جب میدان محشر میں اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا بلکہ غضب کی نگاہ سے دیکھے گا, غضب کی نگاہ سے دیکھے گا. اور قیامت کے دن بے نمازی کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا یہ بے نمازی تھا. لوگ جب اس کی پیشانی پر دیکھیں گے, غور کریں گے, پڑھیں گے, اوپر لکھا ہوگا بے نمازی, تو کوئی اس کی مدد کو تیار نہیں ہوگا. پھر لوگ اس سے سخت نفرت کریں گے, لوگ کہیں گے اس سے دور رہو, دور رہو. یہ بظاہر تو پیشانی ہے لیکن اس پیشانی کے اندر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے. اس جہنم کی ایندھن سے, اس بے نمازی سے بچو. اللہ تعالیٰ بے نمازی سے بات نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا. میرے بھائیو, قیامت کے دن جب اللہ فرمائے گا اے میرے بندے بتا تو صحیح تو میں رب کے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا. اور جب دوست کے پاس جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے. بتا تو میں رب کے پاس آیا ہے, اتنے بڑے دوست کے پاس آیا ہے, بتا تو صحیح تو میں رب کے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا. میرے بندے دیکھ, میں تیرا رب ہوں. دنیا میں تیرے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا, تیری ہر ایک خواہش پوری کی, تیری ہر ایک تمنا پوری کی. کوئی ایسی رات نہیں گزری جس رات تو نے کچھ نہ کھایا ہو اور بغیر کھائے سو گیا ہو. ہر رات میں نے تجھے کھلایا ہے, تیرا پیٹ بھرا, تجھے پالا, تیرے بچوں کو پالا, تیری دیکھ بھال کی, دائیں بائیں فرشتے بٹھا دیے تیری دیکھ بھال کرنے کے لیے. بتا تو صحیح تو اتنے بڑے رب کے لیے, اتنے بڑے احسان کرنے والے کے لیے بتا کون سا تحفہ لے کر آیا ہے. تو پھر اے بندے اس وقت گناہوں کی گٹھڑی کندھے میں لے کر اللہ کے حضور, اللہ کا سامنا کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی. خالی جھولی کو دیکھ کر تجھے شرم نہیں آئے گی. کیا کہے گا اللہ, میں گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں لے کے آیا, میرے کندھے پر گناہوں کی بوریاں ہیں, میرے کندھے پر گناہوں کے انبار ہیں. اس وقت کی ضلالت سے بچنا, خدا را اس وقت کی رسوائی سے بچنا, اس وقت کی شرمندگی سے بچنا. قیامت کے دن بے نمازی کی دوسری سزا, اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کے جہنم میں داخل کرے گا. تیسری سزا, اللہ تعالیٰ اس سے حساب لینا گوارا بھی نہیں کرے گا. فرمائے یہ بے نمازی ہے, بس اس کا حساب ہو گیا, اسے جہنم میں ہی جانے دو. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جہنم کیا ہے؟ رسول کریم نے فرمایا جہنم کے اندر وہ عذاب ہوگا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا, نہ کسی کان نے سنا ہوگا. اور جو عذاب میں جانتا ہوں جہنم کا, اگر تم اس کے بارے میں جان لو تو تم ایسے پگھلنے لگو, ایسے پگھلنے لگو جیسے پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے, نمک. میں صحابہ, بے نمازی انسان کے لیے 12 سزائیں ہیں, 3 دنیا کی, 3 موت کے وقت کی, 3 قبر کے اندر کی اور 3 قیامت کے دن کی. بے نمازی انسان کے لیے 12 سزائیں ہیں جوانوں. دنیا کی کون سی 3 سزائیں ہیں؟ دل کے کانوں سے سنیے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی انسان کے لیے دنیا کی جو 3 سزائیں ہیں ان میں سے پہلی سزا, اللہ تعالیٰ بے نمازی کے گھر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. بے نمازی انسان کو نماز چھوڑنے کی وجہ سے, اللہ کے حضور اپنا سر نہ جھکانے کی وجہ سے, سجدے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی غربت کی چکی میں ڈال دیتا ہے. بے نمازی انسان غربت کی چکی میں پس جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے دینے والوں کی صف سے اٹھا کر لینے والوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے. پھر بے نمازی انسان پوری زندگی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے, لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا رہتا ہے. تم لوگوں نے غور کیا ہوگا وہ لوگ جو گلیوں میں, محلوں میں, سڑکوں میں, شہروں میں مانگنے والے جو بھکاری ہوتے ہیں, تمہارے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, خیرات مانگتے ہیں, ان کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ بے نمازی لوگ ہوتے ہیں. اور آپ نے غور کیا ہوگا ادھر سے مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ بھکاری لوگ, مانگنے والے لوگ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں, یہ نماز نہیں پڑھتے. یہ مانگنے کے لیے وقت نکالتے ہیں, ہاتھ پھیلانے کے لیے وقت نکالتے ہیں, مگر اللہ کے حضور جھکنے کے لیے وقت نہیں نکالتے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر ذلیل و خوار کیا کہ انہیں مانگنے پر مجبور کر دیا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ بے نمازی انسان کو دینے والوں کی صف سے اٹھا کر لینے والوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے. بے نمازی انسان نماز چھوڑنے کی وجہ سے جلد از جلد غربت کی چکی میں پس جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سزا
یہ بیان فرمائی، فرمایا بے نمازی انسان کی عمر سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، وہ جوان ہو یا عاقل اور بالغ بچہ ہو، بے نمازی انسان کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور جس انسان کی عمر میں سے برکت کو اٹھا لیا جائے